بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت عطا فرمائیں، ہمیشہ خوش و خرم رکھیں۔ ہم یہ جو سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں، ٹرینڈز اینڈ ایشوز ان ایجوکیشن، آج اس کا تیسرا لیکچر ہو رہا ہے۔ اب شاید پریشان ہوں کہ یہ ٹاپک جو ایکوٹی والا ہے اس کو ہی بار بار ٹیچر ڈسکس کر رہا ہے۔ تو اس کا آغاز کرنے سے پہلے تھوڑی سی وضاحت سن لیں کہ ہمارے تعلیمی مسائل ایشوز میں یہ مسئلہ سب سے بڑا ہے کہ افراد معاشرہ، یعنی جو پاکستانی شہری ہیں، ان کے مسائل میں عدم مساوات کسی بھی پرسپیکٹو میں ہو، یہ سب سے بڑا پرابلم رہا ہے۔ تعلیم غربت کو کس طرح سے ختم کرتی ہے، تعلیم صحت کے مسائل کو کس طرح سے حل کرتی ہے، مذہب کا کیا کردار ہے، یہ وہ موضوعات ہیں جن کو سمجھنا خاص طور پر ہائر ایجوکیشن لیول پر یہ بہت ضروری ہے۔ ہائر ایجوکیشن لیول پر جب تک طلبہ کو، اساتذہ کو مسائل کا، معاملات کا ادراک نہیں ہوگا تو وہ اس کا حل تجویز نہیں کر سکتے۔ آپ ماشاءاللہ ایم فل کر رہے ہیں تو یہ موضوعات، یہ ٹاپکس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو، ریزنز کیا ہیں ان کے پیچھے، کس لاجک کے تحت کس ایشو کو، ٹرینڈ کو سمجھا جا سکتا ہے اور پھر اس میں جو پرابلمز ہیں ان کو سالو کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری ڈسکشنز آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ تو آج جو سب سے بڑا ٹاپک ہم جس کو ڈسکس کریں گے وہ لٹریسی ہے۔ لٹریسی از ایٹ دا ہارٹ آف بیسک ایجوکیشن۔ خواندگی جو ہے یہ بنیادی سطح ہے تعلیم کی۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ یہ غربت کا خاتمہ کرتی ہے۔ ظاہر ہے پڑھے لکھے افراد ہی اپنے فرائض کو جانیں گے اور اپنے حقوق کے لیے لڑیں گے، اور یہ جس معاشرے میں، جس ماحول میں پائی جاتی ہے، لٹریسی اچھی ہوگی، لوگ پڑھے لکھے ہوں گے، چیزوں کو جانتے ہوں گے، تو ہیلتھ کا بھی خیال رکھیں گے۔ اس وجہ سے کیا ہوگا کہ اس سے بچوں کی مارٹیلٹی کم ہوتی ہے، یعنی کہ ان کے بچپن میں، چھوٹے مطلب عمر میں فوت ہو جانا یہ کم ہو جائے گا، مائیں پڑھی لکھی ہوں گی۔ سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے معاشرے کو کہ وہاں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، پیس اور ڈیموکریسی پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ تعلیم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سوسائٹی اپنے ہاں لٹریسی کی ایک ڈیفینیشن متعین کرتی ہے کہ وہاں پڑھا لکھا کس کو کہا جائے گا۔ ہمارے ہاں لٹریسی کو اس طرح سے ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ لٹریسی اخبار پڑھنے کی صلاحیت ہے، اردو میں لکھ لینا، اخبار پڑھ لینا، یہ خواندہ ہونے کی تعریف ہے کہ وہ بندہ پڑھا لکھا ہے، لٹریٹ ہے۔ ہمارے ہاں خواتین کا لٹریسی ریٹ ایز کمپیئر ٹو میل
زیادہ نہیں ہے جیسا کہ بعض ممالک میں ہے کہ یا ایکول ہے یا کہیں مطلب مرد زیادہ پڑھے لکھے ہیں. ہمارے ہاں فیمیل لٹریسی ریٹ کم ہے، خواتین کم پڑھی لکھی ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے. ہمارا معاشرہ، ہمارا کلچر اور ہمارا دیہاتی ماحول، یہ سب کچھ اس کی ریزنز ہیں. خواتین اور بچیاں مردوں کے مقابلے میں کم پڑھی لکھی ہیں، اور سار کنٹریز مطلب ہم جس ریجن میں رہتے ہیں ساؤتھ ایشیا میں، تو حیرت والی بات ہے کہ یہ نیپال، سری لنکا، بنگلہ دیش یہ بھی ہم سے اوپر ہیں. پہلے یہ جس طرح آپ اس سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ پہلے اس کو ہم 54% سمجھتے تھے کہ ہمارے ہاں لٹریسی کی سطح 54% ہے، اور 46% لوگ جو ہیں وہ ناخواندہ ہیں. تو اب یہ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق اب 57 اور کچھ رپورٹس کے مطابق یہ 65 تک ہے. ایکچول کی اگر بات کریں تو ہم اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں کہ ایکچول صورتحال اس سے بھی زیادہ بری ہے جو اعداد و شمار یا فگر سے سامنے آ رہی ہے. تو اس طرح ہوتا کیا ہے کہ سوسائٹی میں ظاہر ہے خواندگی کی اگر اوورآل یہ ریشو ہو، یہ پرسنٹیج ہو، تو خواتین کو پھر تو وہ 40% تک بھی نہیں ہے. تو ہمارے ہاں جو صحت کے مسائل آ رہے ہیں وہ لٹریسی ریٹ کے کم ہونے کی وجہ سے بھی ہیں. ایسا کہ ہم نے پہلے دیکھا شروع میں کہ مورٹیلٹی ریٹ زیادہ ہے بچوں کا، تو اس کے پیچھے بھی یہی حقیقت ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈسپیرٹی ہے جس کو جینڈر ڈسپیرٹی کہتے ہیں، کہ مرد و زن کے درمیان تعلیم کے حوالے سے کہہ لیں یا کچھ اور مسائل کے حوالے سے کہہ لیں کہ ایک تفاوت ہے، فرق ہے، ڈسپیرٹی ہے. کیوں مطلب زیادہ بچے پڑھ جاتے ہیں، بچیاں کم پڑھتے ہیں؟ اچھا، اب یہ ایک اور بھی حقیقت ہے کہ بچیاں اگر پڑھیں تو وہ اچھی پرفارمنس شو کرتی ہیں. آج کا مطلب یونیورسٹی لیول کا ماحول آپ دیکھ لیں کہ ہر یونیورسٹی میں بچیوں کی تعداد زیادہ ہے. جنرل یونیورسٹیز نہ میل فیمیل بچیاں اکٹھے پڑھتے ہیں اور ان کی گریڈز بھی اچھے ہوتے ہیں. تو لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں لٹریسی ریٹ کو اور پھر ہم اداروں کی تعداد کو دیکھیں تو وہ میل کے حوالے سے زیادہ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو آئین ہے وہ بھی فری اور سب کے لیے تعلیم کی بات کرتا ہے. فری بھی ہو تعلیم، لازمی بھی ہو اور سب کے لیے ہو. بچے اسکول گوئنگ ایج میں ہیں تو ان کے لیے تعلیم کا اچھا انتظام ہو. تو ابھی مطلب اس کو بڑا وقت لگے گا شاید، اور یہ غربت اور صحت کے مسائل ظاہر ہے اس وقت تک رہیں گے. اور اس صورتحال میں ایک اور فیکٹر بھی ہم اس سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ فیملیز کا اکنامک سٹیٹس جو ہے، ظاہر ہے کہ یہ جب تک نہیں دونوں چیزیں ٹیکل ہوں گی، مطلب تعلیم اور صحت کے مسائل نہیں دور ہوں گے، تو یہ جو اکنامک کنڈیشنز ہیں فیملیز کی یہ کیسے امپروو ہو سکتی ہیں؟ یہ انٹر کنیکٹڈ ہے، چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہیں. کہ جیسے جیسے کسی گھر کی آمدن بڑھتی ہے تو وہاں تعلیم اور صحت کا انتظام زیادہ ہونے لگتا ہے، اور کم ہوتی جاتی ہے تو یہ دونوں چیزیں زیادہ پیدا ہوتی جاتی ہیں. بچے پڑھتے جاتے ہیں تو پھر وہ ظاہر ہے جاب حاصل کرتے ہیں، پھر اپنے گھر میں پیسے لاتے ہیں، تو اس سے صحت کے لیے بھی چیزیں آگے امپروو ہو جاتی ہیں.
ایجوکیشن کا جو بجٹ ہے، اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہر سال تقریباً 2.1 اور 2 مطلب یہاں تک خرچ ایلوکیشن ہوتی ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ خرچ اس سے بھی کم ہوتا ہے، اور اس نام پر کہ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیز کو زیادہ فنڈ دیے جائیں اور وہاں سہولیات کا انتظام ہو، ٹیچرز کی سیلریز بڑھا دی جائیں، اور تعلیمی اداروں پرٹیکولرلی اسکول لیول پر ٹیکنالوجی کا اہتمام ہو، نیٹ اور کمپیوٹر لیب، یہ ساری سہولتیں ہوں، تو ایوریج جو ایلوکیشن ہے وہ 2% ہے اوور آل جی ڈی پی کی. تو یہ عجیب صورتحال ہے کہ لوگ ظاہر ہے اس طرح ان کا ذہن تبدیل ہوتا ہے، پیرنٹس کا مائنڈ سیٹ جو ہے، اور اسی طرح حکومتوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کا ذہن تبدیل کریں، اور وہ کس طرح سے کریں کہ ان کو تعلیمی سہولیات دیں. اور یہ جو ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے، بچیوں کو اسکول نہیں بھیجنا، ریسٹرکشنز ہیں، اور یہ کلچرل نارمز ریسٹرکٹ کرتے ہیں، گویا کہ روکتے ہیں، اور یہ نام نہاد ہمارے ہاں جو مسائل ہیں، ایک غیرت کے نام پر اور اس طرح کی واہیات چیزیں کہہ لیں ان کو، کہ یعنی کہ خام خواہ کی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. کچھ ایشوز واقعی ہیں کہ مطلب دور دراز جانا پڑتا ہے، مسائل ہیں، فیسیلیٹیز نہیں ہیں، تو پھر اس وجہ سے بچیوں کو خاص طور پر یہ ہمارا جو جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے، تو جس طرح لاہور اور قرب و جوار میں یہ سہولیات ہیں، ان علاقوں میں نہیں ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے، جنڈر ڈسپیرٹی کو پیدا کرنے میں اس کا بھی ہاتھ ہے. اور اسی طرح بعض علاقوں میں بچیوں کو یا خواتین کو کام کے لیے کھیتوں میں بھی نہیں لے جاتے، اور مطلب ان کو گھر پر ہی مطلب رکھا جاتا ہے. تو اب یہ بھی سوچنے والی بات ہے ہمارے ہاں ایک کہ بچیوں کو گھر بٹھاتے ہیں تعلیم دلوانے کے بعد بھی، تو اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے حکومتی سطح پر، خاص طور پر کہ زیادہ سے زیادہ جاب اپرچونٹیز فراہم کی جائیں اور وہ گھروں کے قریب ہوں. تو اس کے لیے انفراسٹرکچر کی ضرورت ہوگی، اور انفراسٹرکچر کیسے فراہم ہوگا کہ حکومتیں اس طرف توجہ دیں. تو اب ایک اور چیز ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہے، وہ ہے اسکولوں کی کمی، کہ ہمارے ہاں مناسب تعداد میں اسکول نہیں ہیں، آبادی کی ضرورت کے مطابق اسکول نہیں ہیں. اربن اور رورل ایریاز کی ڈویژن کے حوالے سے دیکھ لیں کہ جب تک اسکولوں کی تعداد بڑھائی نہیں جائے گی تو ہم جو اسٹوڈنٹس مطلب آ رہے ہیں، آبادی بڑھ رہی ہے، تو ان کو کیسے اکاموڈیٹ کریں گے. مطلب وہ بچے اسکول پڑھنا بھی چاہتے ہیں، لیکن وہاں اس علاقے میں اسکول نہیں ہے، تو اکثر مطلب غریب والدین کے بچے اسکولوں میں نہیں بھیجے جاتے، اور اس میں میجارٹی گرلز کی ہوتی ہے کہ وہ دور دراز علاقوں میں اسکول ان کو بھیجنا بھی نہیں چاہتے ہیں، اپنے گھروں سے دور. تو اگر بچیوں کو مطلب بھیجا جائے تو ظاہر ہے کہ ان کی تعلیم کا انتظام ہوگا، اور وہ آگے چل کر فیوچر میں قوم کے لیے ایک سرمایہ ثابت ہوں گے. ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہم مطلب اپنی بچیوں کو صرف فیمیل ٹیچر سے پڑھوانا چاہتے ہیں. اس میں مطلب ایک پازیٹیو چیز بھی ہے، اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بھی اور ہمارے کلچر کے حوالے سے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ایسے سوچنے میں.
اب مسئلہ یہ ہے کہ فیمیل ٹیچرز کی تعداد کم ہے، اور اب آپ دیکھیں، پھر میں کہوں گا کہ یہ جنوبی پنجاب کے علاقوں کو دیکھیں تو سائنس ٹیچرز، فیمیل سائنس ٹیچرز کم ہیں. یہ بھی ایک ڈسپیرٹی کو جنم دیتی ہیں چیزیں. ہائر سیکنڈری لیول پر آپ دیکھیں کہ سائنس ٹیچرز بچے کم ہیں. اب اس میں ایک کانفلکٹ پیدا ہوگا ڈفرینٹ گروپس کے درمیان، رورل اربن کا کہہ لیں، یا جس طرح ہم اپر پنجاب اور سینٹرل پنجاب اور ساؤتھ پنجاب میں دیکھتے ہیں کہ علیحدہ مطلب صورتحال ہے چیزوں کی، وسائل کی، اسکولوں کی تعداد کی، تو اس طرح ایک کانفلکٹ جنم لیتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا جو کچے کا علاقہ ہے، اس میں سیفٹی اور شیورٹی کے ایشوز اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، ریسورسز کم ہیں، تو اس وجہ سے بھی وہاں مطلب سیفٹی اور شیورٹی کے مسائل ہیں. تو وہ ظاہر ہے اپنے بچوں کو اس طرح کے علاقوں میں لوگ اسکول نہیں بھیجتے ڈر کی وجہ سے کہ سیفٹی نہیں ہے. یہ ایک طرح سے بڑی کانفلکٹنگ صورتحال ہے. اچھا، اب دیکھیں کہ مذہب کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں بہت عجیب صورتحال ہے کہ مسلمانوں کا ملک ہے، اسلامی تعلیمات کہنے کی حد تک ہمارے ہاں مطلب ان کا پرچار کیا جاتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ مذہب کا کردار یہ ایسا موضوع ہے کہ جس پر علیحدہ لمبی گفتگو ہو سکتی ہے. میں اب صرف یہ کہوں گا کہ قرآنی تعلیمات اور حدیث اور سیرت اور مطلب اوورآل ہسٹری کا ایسا زبردست مطالعہ ہمارا نہیں ہوتا، تو ہم مذہبی تعلیمات کو بھی کچھ اپنے ہی پرسپیکٹو میں لیتے ہیں، اور خاص طور پر جس طرح ہماری اپ برنگنگ ہوئی ہے اور جس کلچر میں ہم نے جنم لیا ہے، تو اسی کے ایک طرح سے سانچے میں رکھ کر چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، تو پھر ویسے ہی وہ ہماری سمجھ میں آتی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سلائیڈ پر کہ ریلیجن جو ہے وہ سوشل، اکنامک اور پولیٹیکل لائف میں اس کا بڑا رول ہے. یہ بڑی واضح بات ہے. آپ کسی حد تک چلے کہہ لیں ان کا مطالعہ آپ نے کیا ہے. سیاست اور معیشت اور مطلب معاشرت میں کس طرح مذہب کا ایک پہلو ہوتا ہے. اور سب سے جو بڑا نقطہ سمجھنے والا ہے کہ اسلام ایک طرح سے مطلب صرف مذہب ہی نہیں ہے بلکہ یہ دین ہے، اور اس میں ساری انسانی زندگی کے لیے تعلیمات کا انتظام ہے. تو یہ سب انسانی زندگی کے دائروں کے لیے رہنمائی بھی فراہم کرتا ہے. مسئلہ وہاں آ کے کھڑا ہوتا ہے جب ہم اپنا سانچہ بنا لیتے ہیں، آلریڈی اپنا فریم آف مائنڈ پہلے ہی ڈیولپ کر لیتے ہیں، اس میں رکھ کر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. اس کا بیک گراؤنڈ جو بھی ہو، مسلک کے حوالے سے، علاقے کے حوالے سے، زبان کے حوالے سے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم اپنی نظر سے ہی دیکھتے ہیں، جو ہم نے اپنی مطلب کہنا چاہیے کہ اینک جو لگا رکھی ہے ہم نے اپنے تعصب کی، اس کی روشنی میں ہی ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں. اب یہ جو اس کا جو کہہ لیں کہ جو ہمارے معاشرے پر اثرات ہوئے ہیں، ایکسٹریمزم پیدا ہوا، منارٹیز کو سیکیورٹی نہیں ہے، اور یہ بھی پھر ہوا کہ انہوں نے بھی ظاہر ہے کہ مسائل کھڑے کیے. حالانکہ وہ منارٹیز جو ہیں وہ رول تو پلے کرتی ہیں ڈیولپمنٹ. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پاکستان ایئر فورس میں ایک مطلب جی ڈی پائلٹ ہندو کمیونٹی سے بھرتی کیا گیا سندھ کے علاقے سے. تو مطلب منارٹیز کے مطلب لوگ بھی آ رہے ہیں آگے. تو اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا بڑے سٹیز میں یہ جو مشنری اسکول جب پرانے تھے، کانوینٹ اسکول تھے اور کیتھیڈرل اسکول بلکہ کہنا چاہیے ہیں، تو ان کا رول بڑا رہا ہے. اب ویسا نہیں ہے، لیکن اب بھی کہنا چاہیے کہ ہمارے کچھ
بڑے جو پبلک سیکٹر کے ادارے ہیں ان سے ان کا اب بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے. تو یہ ساری بحث جو ہے ایک طرح سے تھوڑی سی سینسٹیو تو ہے، لیکن اس کو اپنے طور پر آپ ذرا اس کا مطالعہ بھی کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس پر اگر کوئی انڈیویجولی آپ کویسچن کرنا چاہتے ہیں تو وہ کسی اور چینل سے آپ کر بھی سکتے ہیں، صرف اس لیے کہ مزید مطالعہ اور مزید چیزوں کو جاننے کے حوالے سے. آخری بات میں اس پر یہ کہوں گا کہ بہرحال علم دوست لوگ اور خاص طور پر ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے والے لوگ تعصب کا شکار نہیں ہوتے، کھلے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا مطالعہ وسیع ہو، اور اپنی بات پر ہی اڑے رہنا بغیر لاجک کے یہ ٹھیک نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو جب سے یہ 9/11 کے واقعات ہوئے اس کے بعد سے پوری دنیا پر جو اثرات ہوئے، اور پر خاص طور پر ہمارے ملک کی سیاست اور اس سیاست کے، اور خاص طور پر مشرف ایرا میں کریکولم جو ریویژن ہوئی اس پر یہ ساری چیزیں، اور یہ بعد میں 18 امینڈمنٹ اور اس طرح کی چیزیں آئیں، تو ان کا بڑا گہرا تعلق ہے اس سے، اس بحث سے. اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا سبجیکٹ ہے اٹینڈنس ایشوز ان ایجوکیشن، اٹس ویری امپارٹنٹ کہ اس کا مطالعہ نہ صرف ڈگری کے لیے بلکہ اوور آل ہماری زندگی کے لیے بڑا اہم ہے، اور چیزوں کو سمجھنے اور جو مسائل ہیں ان کا حل پیش کرنے میں یہ ہماری ہیلپ کر سکتا ہے مطالعہ. یہ اب دیکھیں کہ بہت سارے جو چیزیں گورنمنٹ کی طرف سے ہوئیں، اور پھر کتابیں نئی بنائی گئیں، اور پھر مطلب ان کو بار بار مطلب پھر ریوائز کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں، اس کے پیچھے ایک لمبی بحث ہے جس کو میں تھوڑا سا اس طرح بیان کرتا ہوں. ایک دو باتیں میں کہتا ہوں. قرآنی حصے جو نصاب کا مطلب حصہ تھے، سورہ انفال، سورہ توبہ، ان کو نکالا گیا. اب بہت ساری اور چیزیں نکال کے کچھ نئی چیزیں ڈال دیتے ہیں. اب پھر ایک آج کل چیز پریس میں دیکھ رہا ہوں کہ ختم نبوت کے حوالے سے کچھ ترمیم کی گئی. تو اس طرح مطلب کتابوں میں جو انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی ہے اس میں بعض اوقات ڈسٹارشن، بعض اوقات آؤٹ آف دا وے جا کے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ حقائق کے برعکس ان چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے کہ اس طرح سے تاریخ میں وہ چیزیں نہیں ہوتیں. یہ چیزیں آپ نے پڑھنے کی بھی ہیں اور سمجھنے کی بھی ہیں، اور ان کے اثرات ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے دیرپا ہوتے ہیں کسی معاشرے پر، لوگوں پر. اچھا، اس کا ہوا کیا کہ یہ سارے واقعات جو پیش آئے کہ معاشرے سے ٹالرنس اور یہ جو برداشت ہے یہ ختم ہوئی، اور زیادہ مطلب مائنارٹیز کے ساتھ ہمارا رویہ ہارش ہوا، اور پھر مطلب ایکسٹریمز پیدا ہو گئیں. سامنے آپ سلائیڈ پر یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تشدد، انتہا پسندی پیدا ہوئی. تو یہ ساری چیزیں کسی ملک کے لیے، کسی معاشرے کے لیے انتہائی خوفناک اور انتہائی کہنا چاہیے کہ اس حوالے سے مسائل پیدا کرنے والی ہیں. اچھا، یہ سلائیڈز کا تو یہاں سلسلہ ختم ہوا، تو اب میں اس کا خلاصہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ہم نے یہ شرح خواندگی کی بات کی، اور پھر جو وسائل ہیں اور حکومت کی طرف سے ایلوکیشن ہے اس کی بات کی. پھر بہت بڑا موضوع ہے اس میں ریلیجن کا. کچھ باتیں میں نے کہہ بھی دی
اور کچھ اب اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ کسی ملک معاشرے کی ترقی اور اس کی پرداخت اور اس میں سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکلی آگے بڑھنے کا جو اصل جوہر ہوتا ہے، اس اصل روح ہوتی ہے، وہ تعلیم سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم فرد کو دیکھیں کہ تعلیم یافتہ افراد کے مقابلے میں کم تعلیم یافتہ لوگ، زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ ترقی کے میدان میں پیچھے رہتے ہیں۔ انسان کا ذہن چیزوں کو سیکھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، نئی نئی چیزیں بناتا ہے، تو اس میں بنیادی جو کردار ہوتا ہے وہ تعلیم کا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح افراد مل کر ایک معاشرہ اور قوم بناتے ہیں، اور اس کی ترقی کے لیے، اس کی بڑھوتری کے لیے، اس کے آگے بڑھنے کے لیے، اس کی فیوچر کے لیے تعلیم کا ایک بڑا کردار ہمارے سامنے آتا ہے۔ دوسرا ہماری آج کے لیکچر کا جو بڑا حصہ ہے وہ ہے کہ جنڈر ڈسپیرٹی ہے، کہ تعلیم کے حوالے سے رورل اربن ڈویژن کے حوالے سے یہ سب سے بڑا جو ہے وہ میل فیمیل کے حوالے سے ہیں۔ بچیوں کے اسکول کام میں بچوں کے زیادہ ہیں، بچوں کے لیے زیادہ مواقع ہیں، بچیوں کے لیے کم مواقع ہیں۔ اچھا، اب اس میں سوشل اور کلچرل ایشوز بھی ہیں کہ ہمارے دیہاتی علاقوں کے لوگ اپنی بچیوں کو تعلیمی اداروں میں بھیجنے سے آج بھی، یعنی اس ترقی یافتہ دور میں کہنا چاہیے، ترقی یافتہ دور سے مراد ہے کہ پہلے کی نسبت کہنا چاہیے کہ ترقی یافتہ ہے، اور اس میں میڈیا اور نئی نئی سہولیات ان کو بھی شامل کر لیں تو پھر بھی بچیوں کو کم بھیجتے ہیں تعلیمی اداروں میں۔ یہ مطلب آپ یہ بھی کویشچن کر سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے بھیجنا نہ بھیجنا، اور پھر ہم تاریخی طور پر یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ پیچھے جا کے تھوڑا سا دیکھیں کہ افغانستان کی صورتحال اور وہاں جو حالات رہے ان کو، پھر دور جانے کی کیا ہے، ہمارے جو دیہی علاقے ہیں اور دور دراز دیہی علاقے ہیں ان میں دیکھ لیں کہ یہ ابھی تک ٹرینڈ پایا جاتا ہے بچیوں کو تعلیم سے محروم رکھنے والا۔ اب اس میں جو چیز شامل نہیں تھی سلائیڈز میں وہ حیا کا اور اس طرح کا جو پہلو ہے، یہ ہمارے یہ اس کے خلاف ہے۔ تو اگر تو ہم اسلام کے حوالے سے بات کریں تو یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ اسلام اس پر زور دیتا ہے، اور اقرا کے پیراڈائم میں یہ مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، اور کوئی اس طرح کی ڈویژن بھی نہیں ہے کہ یہ تعلیم انہوں نے حاصل کرنی یا نہیں، یہ نہیں کرنی۔ اب اس میں کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ کس طرح کی جاب حاصل کی جائے اور کس طرح کی نہ کی جائے، یہ ساری چیز میں کہتا ہوں اگر ہم اس کو نہ بھی چھیڑیں، صرف اتنا ہی کر دیں کہ بچوں کی تعلیم کے لیے ذہنی طور پر اور لاجیکلی تیار ہوں، ایک بات۔ دوسری بات ہے مطلب جو دوسرا بڑا حصہ تھا وہ ہے منارٹیز کے حوالے سے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اقلیتوں کے حقوق ہیں اور ملکی آئین میں بھی ان کے حقوق ہیں، اس کا خیال رکھنا اور ان کے کنٹریبیوشن کو بھی ذہن میں رکھنا، یہ ساری چیزیں بھی ہمارے ہاں۔ ایک جو اہم بات ہے وہ ہے ایلوکیشن، بجٹ ایلوکیشن، جو آج کے لیکچر میں ڈسکس ہوئی۔ اب بہت مطلب اس پر ہم چیزیں پڑھتے بھی رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں خاص طور پر، یا اس پر سوچتے ہیں کہ پیسہ کم ہے۔ اصل میں ابھی تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا کوئی حکمران نہیں آیا قائد اعظم کے علاوہ، قائد اعظم کے بعد، کہ جس نے تعلیم کی امپارٹنس کو مانا ہو۔ تو جب تک ایسا نہیں ہوتا تو اس کے لیے ایلوکیشن بھی مطلب اس درجے کی نہیں ہوگی، اور ہماری توجہ یا ہماری ترجیح کا یہ حصہ نہیں ہے۔ بات کو ختم کرنے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ تعلیم کو ترجیح اول بنانا انفرادی سطح پر، ملکی سطح پر اور کمیونٹی کی سطح پر یہ بہت ضروری ہے۔ مذہبی باتوں کا سہارا لے کر بچیوں کو تعلیم سے محروم کرنا یہ بالکل غلط ہے، اور منارٹیز کے ساتھ ظلم و تشدد روا رکھنا یہ بھی غلط ہے۔ ہمارے ہاں جو علاقائی ایک تقسیم ہے اور پھر اس کے نام پر مسائل کی بات ہے،
اس میں بہت ساری باتیں صداقت پر مبنی بھی ہیں، اور اس میں ہم سب کا کردار، یعنی ان علاقے کے لوگوں کا زیادہ کردار ہے جو مسائل کا شکار ہیں، کہ انہوں نے اپنے علاقے کے لیے کچھ نہیں کیا، اور خاص طور پر سیاستدان، کہ وہ اسکولوں کی تعداد نہیں بڑھائی اور ان علاقوں میں تعلیم کا انتظام نہیں کیا۔ بچے بچیاں دور دراز علاقوں میں جا کر تعلیم حاصل کرنے سے ابھی تک محروم ہیں۔ ایسا ممکن نہیں، اور خاص طور پر بچیوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ پازیٹیو اپروچ اپنانا، مطالعہ کو بڑھانا، اور بنے بنائے پیراڈائمز اور بنے بنائے جو سانچے ہیں ان سے باہر نکل کر سوچنا، یہ ہے اعلیٰ تعلیم کا سب سے بڑا مقصد۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم۔